بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقمہ چودھری ناروے کے شہر اسٹاوانجر میں مقیم ہے اور بطور آرکیٹیکچر انجینئر کام کر رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ بہت وقت پہلے میرے ماتحت ایک مصری انجینئر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا اور یقین مانیں جتنا مصر کے حسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ اس کے والد صاحب مصر کی طرف سے ناروے میں بطور سفیر کام کر رہے تھے۔ اس نے امریکہ سے تعلیم مکمل کر لی اور پھر والد صاحب کے ریفرنس کے ذریعے سے ہماری کمپنی میں آ گیا۔ اس کی ساری عادات ہی تقریباً عام نوجوانوں سے بلکہ عام مسلمانوں سے مختلف تھی۔ میں نے جو اس کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خوبی نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا۔ انتہائی خوش اخلاق تھا۔ میرے عملے میں سے جس نے بھی اس سے ملاقات کی تھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، یہاں تک کہ میں خود بھی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ بات کو بہت جلدی سمجھ لیتا تھا، اپنی غلطیوں سے بہت جلدی سیکھ لیتا تھا۔ اس نے ہماری کمپنی میں صرف کچھ عرصہ کام کیا تھا، لیکن آج بھی جتنے ورکروں نے اس کے ساتھ کام کیا سب کو وہ یاد ہے۔ آج ہم سے بچھڑے ہوئے، ہم سے دور ہوئے اس کو برسوں بیت چکے ہیں، لیکن روزانہ ہی کسی نہ کسی بات پر اس کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں اور وہ مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ میں نے اس کی ہستی بستی زندگی کو دیکھ کر اسے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی کاش ہے؟ میرا سوال سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور ایک بار پھر مجھے سوال دہرانے کا کہا۔ شاید وہ میرے سوال کرنے کا مقصد سمجھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اسے وضاحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، یا تمہاری زندگی میں کوئی پچھتاوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن ایک بات کا پچھتاوا ضرور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس بات کا پچھتاوا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں امریکہ میں زیر تعلیم تھا، کرسمس کے دن قریب تھے، میرے تمام تر کلاس فیلوز نے چیریٹی کے لیے بہت سارا پیسہ جمع کیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ پیسہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ ان سب کے بقول ان کے محلے میں جتنے بھی لوگ تھے جو کرسمس کی خوشیاں منانے کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے یا تو ریاست نے خود بہترین انتظامات کر دیے تھے، یا پھر اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو لوگوں نے مل جل کر اس خوشی کے موقع پر معاشی طور پر کمزور گھرانوں کو اپنے برابر کھڑا کر لیا تھا۔ اب اس چیریٹی کے پیسے کے لیے ان کو کوئی حقدار مل نہیں رہا تھا۔ سب نے مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور وہ پیسے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت خراب ہے، ہم یہ پیسہ آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ پیسہ اپنے ملک کے غریب لوگوں تک پہنچا دیں۔ میں نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں یہ پیسے حقدار تک ضرور پہنچا دوں گا، اور وہ رقم لے کر اپنے اکاؤنٹ میں محفوظ کر لی۔ پھر جب چھٹی ملنے پر میں واپس اپنے ملک گیا تو وہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے لوگوں میں وہ رقم تقسیم کی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جن لوگوں کو میں نے وہ رقم دی تھی ان میں سے 3 گھر ایسے تھے جو مسلسل 2 3 دن کے فاقے سے تھے، اور ان کے گھر میں کھانے تک کو کچھ نہیں تھا۔ جب میں نے وہ رقم ان کو دی تو انہوں نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ رقم میری نہیں ہے، میرے دوستوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ انہوں نے میرے دوستوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ ہماری 2 علاقائی دعائیں بہت مشہور ہیں۔ ہم لوگ جب بھی کسی شخص کا بھلا کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو 2 دعائیں دی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیک اولاد نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب کرے۔ میں نے جن لوگوں کو وہ رقم دی تھی وہ سب لوگ اس وقت یہ 2 دعائیں دے رہے تھے، اور میں شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں یہ حسرت جاگی تھی کہ کاش یہ ساری رقم میں نے اپنے طور پر ان لوگوں میں تقسیم کی ہوتی اور ان ساری دعاؤں کا حقدار میں ٹھہرتا۔ جن دعاؤں کا حقدار وہ لوگ ٹھہرے جو نہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطیع و فرما بردار تھے۔ میری زندگی کا یہی سب سے بڑا پچھتاوا ہے اور یہی کاش ہے۔ آج الحمدللہ میں بہترین کما رہا ہوں، لیکن میں اپنی ضرورت سے زیادہ رقم بچا کر نہیں رکھتا، بلکہ مخلوق خدا پر خرچ کر دیتا ہوں۔ یقین کریں میں جتنی رقم مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہوں
وہ اگلے چند ماہ میں ڈبل ہو کر بلکہ 3 گنا یا 4 گنا بڑھ کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں اس بات کو کئی بار آزما چکا ہوں۔ میں نے جب سے مخلوق خدا پر خرچ کرنا شروع کیا، تب سے آج تک مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج تک مجھ پر رزق کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج تک میں کسی اپنے کام میں ناکام نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کسی سے یہ واقعہ شیئر نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو بتایا ہے کہ میں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں کرتا ہوں۔ نہ ہی آج تک کسی اور سے کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ ہاں، البتہ لوگ میرے عمل سے متاثر ہو کر میرا ساتھ دیتے ہیں اور میں بدلے میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو وہی دعائیں دے دیتا ہوں۔ مصری آرکیٹیکچر کی بات سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہی باتیں ہم لوگ اپنا لیں تو شاید ملک پاکستان تو کیا پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے نہ مرے، کوئی شخص مالی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا مذہب نہ بدلے، کوئی شخص مالی تنگ دستی سے تنگ آ کر خودکش بمبار نہ بنے، اور شاید اس بات پر عمل کر کے ہم لوگ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی ہمارا ایمان نہ خرید سکے۔ آج وہ مصری انجینئر جا چکا ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے اچھے اخلاق اور اچھی سیرت کی وجہ سے آج بھی ہر کوئی اس کا احترام کرتا ہے اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی میں کون سا کاش باقی ہے یا کون سا پچھتاوا باقی ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ کاش میں اپنے اعمال اس مصری آرکیٹیکچر کی طرح کر سکوں، اور میری زندگی میں پچھتاوا بھی یہی ہوگا کہ میں آج سے پہلے ایسا کیوں نہیں کر